فتن اپنا خلیفہ، یوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے شدید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماتے ہیں کیا تم ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یعمل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے عمل کرنے والے کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے سوا کہ اسے دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کام یہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے خبر تو جو ہو رہے ہیں، پہلی بات پڑھتے نہیں ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے نہیں ہیں، پھر جو سمجھتے ہیں اسے ایکشن میں نہیں لے کر آتے۔ ایکشن میں کیسے لے کر آیا جاتا ہے؟ سر ہمت چاہیے ہوتی ہے، ڈر نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ نے 3-4 چیزیں ایسی بتائی ہیں قرآن میں، ڈکلیئر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کوئی بات نہیں جائے گی، لیکن آج حقیقت میں اللہ اور رسول کی تمام باتیں ان کے انڈر ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا پہلا ایک خلاصہ بنایا تھا کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ کیا کرنا ہے۔ جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور آج کل جو ہمارے سامنے ایک یوتھ نوجوان پائے جاتے ہیں، جیسے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا کرنے آئے ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دین، یہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کے لیے کچھ ایکشن، کچھ سٹریٹجیز، کچھ اس کے لیے ریکوائرمنٹس وہ پوری کرنی لازمی ہوتی ہیں، ورنہ وہ پورا ہی نہیں ہوتا، ورنہ وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کو ایک مقصد کو سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 1 آیت 30 اس میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب میں نے کہا فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفتاً، اپنا خلیفہ، ٹھیک ہے۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک چیز جانتے تھے کہ اس کی نفسیات وہ سسٹم بنانے والی نہیں ہے، دین پر عمل کرنے والی نہیں ہے، یہ دین کیسے ٹھیک رکھ پائے گا؟ دین تو انسان کو ڈسپلنڈ بناتا ہے، ایک زاویہ دیتا ہے، ایک لمیٹیشن لگاتا ہے کہ اس حد کو تم کراس نہیں کر سکتے اور یہ تم نے پورا کرنا ہے۔ لیکن فرشتوں نے جب انسان کی نفسیات دیکھی تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، ٹھیک ہے، یفسک الدماء، خون ریزی کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کو انسان پر بھروسہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ مسلم آئیڈینٹی جو اللہ کو اس پر بھروسہ تھا کہ یہ پورا کر لے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیات میں ایک ڈفرینشیٹ بھی کیا تھا اللہ نے کہ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے کس طرح اللہ نے فرق رکھا ہے، ڈفر کیا ہے، مختلف بنایا ہے۔ کیا تھا اس کا مین پوائنٹ جس کی وجہ سے انسان افضل بنتا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو وہ کوئی سکھا دیا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 فرقے بتائے ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب 2 قبیلے ہوں گے، 2 طرح کی لوگ ہوں گے، ان کی آپس میں جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپس میں کبھی وہ صلح سے نہیں رہ سکتے، آپس میں کبھی ان کی بنے گی نہیں۔ وہ کون 2 قبیلے تھے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جب ہم نے کہا اتر جاؤ نیچے سارے کے سارے حضرت آدم، حضرت حوا اور ابلیس، 2 قبیلے بنا کے 2 اللہ نے فرقے بنا کے نیچے اتارا کہ اب تمہیں ایک فرق ہے کہ تم میں آپس میں بنے گی نہیں، ہمیشہ جنگ رہے گی، ہمیشہ لڑائی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس لڑائی میں یا تو انسان ادھر کھڑا ہو سکتا ہے یا ادھر کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی تفسیر میں کیا پڑھا تھا کہ اچھا اور برا یہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تم ٹھیک ہو یا تم غلط ہو، یا تم صحیح ہو یا تم غلط ہو، ٹھیک ہے۔ 2 سسٹم اللہ نے بتایا ہے نا، ایک حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا ابلیس۔ پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ بعض لبعض عدو، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اب آپس میں تمہاری صلح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ So either you are in this system or that system، اچھا برا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کام میں یہ والے کر لوں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اللہ کے احکامات نہ مانوں، تھوڑا سا ابلیس کو خوش کر لوں، اس سسٹم میں پاؤں رکھ لوں، یہ برا ہے۔ اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ سورہ بقرہ چیپٹر 1
ورس نمبر 85, ٹھیک ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ فرماتے ہیں کیا تم ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یعمل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے عمال کرنے والے کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, اس کے فی الحیات الدنیا, اس کے سوا کہ اسے دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. سر یہ وعید اللہ نے سنائی تھی بنی اسرائیل کو, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو میری امت ہے نا وہ سیم وہی کام کرے گی جو بنی اسرائیل کرتی تھی. اس پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. وہ دنیا پرست ہو گئے تھے, دنیا کے پیچھے چلے تھے. دین کا سسٹم جسے اللہ نے کہا تھا خلیفۃ الارض, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اس میں اصلاح کا پہلو زیادہ ہے, یہ ٹھیک کر لے گا. لیکن بنی اسرائیل نہیں ٹھیک کر پائی تھی, ٹھیک ہے. اس نے فرشتوں کا دعویٰ سچا کیا, اللہ کا دعویٰ سچا نہیں کیا. پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی انہی کی طرح کام کرو گے, انہی کی طرح ذلت و خواری میں شکار ہوگے, حتیٰ کہ وہ اگر چوہے کی بل میں گھسے تھے تم بھی اسی سوراخ میں جا کے گھسو گے. آج امت محمدیہ وہ کر رہی ہے, ان کے پیچھے چل رہی ہے. جیسے بنی اسرائیل تباہ ہوئی تھی وہی کام ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے کیا وعید سنائی تھی کہ کیا تم ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فما جزاء من یعمل, ٹھیک ہے, الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب, کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. آج ہم ہو رہے ہیں ایسا ذلیل و خوار پوری دنیا میں. ٹوٹل ایگریگیٹ مسلمانوں کا کیا جائے تو وہ پس رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اکثریت میں ہوگے اس دن, ٹھیک ہے نا. تمہیں ایسے پیش کیا جائے گا جیسے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے, اور آج مسلمان پیش کیے جا رہے ہیں. کیوں یہ دسترخوان کی ہی کیوں مثال دی تھی نبی علیہ السلام نے کہ وہ ہل چل نہیں کرتا, اسے جس طرح مرضی نوچا جائے, جس طرح مرضی کھایا جائے, وہ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. وہ ایک مردہ بالکل ڈیڈ ایسے سامنے پڑا ہوتا ہے, جو کرنا ہے کر لو. آج امت کو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ جیسے ہی ہم خلافت کی بات کریں گے, جیسے ہی تھوڑا نکلیں گے نا اس ماحول سے, اس ڈیموکریسی کے, یہ جو ساری کی ساری جمہوریت کے قید اور اس کی جو زنجیریں ہیں جیسے ہی توڑیں گے, وہ جیسے پرندہ 10-12 سال ایک قید میں رہ لے نا پنجرے میں, اسے باہر نکلنے کا اگر کہا جائے نا, اسے سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ جب میں باہر نکلا تو میں اڑ نہیں پاؤں گا, یا تو مجھے بڑے پرندے آ کر نوچ جائیں گے, یا میں ویسے زمین پر پڑا ادھر گل سڑ جاؤں گا. میں تو اڑ ہی نہیں سکتا, میں تو اڑنا ہی بھول گیا ہوں. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو نقل کیا ہے نا کہ جب شیر بکریوں کے ساتھ کچھ دن رہ لے نا, ٹھیک ہے, پھر وہ شکار نہیں کرتا, پھر وہ بھی کیا کرتا ہے, گھاس چرنے لگ جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ڈیزائن اس طرح کی گئی ہے کہ جیسی تمہاری کمپنی ہوگی, جس کام کی تم پریکٹس کرو گے ویسے ہی تم ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اب ہم کون سی پریکٹس کر رہے ہیں؟ اب ہم غلامی کی پریکٹس کر رہے ہیں پوری کی پوری 2 نسلوں سے. آج ادھر کتنے بندے ہیں؟ پچھلی کلاس میں ماشاءاللہ کافی تھے, تقریباً 15 بندے لگا لیں, اگر 15 بندے ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح 15-20 اکٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں, جس زمانے میں محمد خود موجود تھے, لیکن دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا. اسلام بیکم دا موسٹ اٹریکٹیو ریلیجن. قرآن ایک اٹریکٹیو بک بن گئی تھی. سارے کا سارا جو اس وقت کا ایریا تھا عرب سے باہر کا, وہ آنا چاہتا تھا عرب میں کہ یہاں سیکیورٹی ملتی ہے, یہاں عدل ملتا ہے. کچھ لوگ بس اکٹھے ہوئے تھے اور اسلام پھیل گیا تھا. لیکن آج ہم ادھر پورے ہزاروں کا مجمع اکٹھا کرتے ہیں, لیکن اگلے گاؤں تک بھی آواز نہیں جاتی, اگلے گاؤں تک بھی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی بات کی تھی انہوں نے. سر آخر ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں درمیان میں کوئی تو گیپ آیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. کام تو ان لوگوں نے بھی وہی کیے تھے, ٹھیک ہے نا, کوئی ان کے پاس معجزہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کام اپنی سٹریٹجی پوری نہیں کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, اللہ فتح نہیں دیتے تھے ان کو, ٹھیک ہے نا. سورہ فتح سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں فتح مبین بخشی ہے, ٹھیک ہے, اور تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے کون سی خطا کی تھی, کون سی غلطی کی تھی جو اللہ نے معاف کی ہے؟
جو فتح مکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. اب جو جنگ جیتنے کے لیے ابھی ریکوائرمنٹس چاہیے تھیں، کچھ سٹریٹجیز چاہیے تھیں جو تم نے بحیثیت انسان پوری نہیں کی. اب یہ فتح آپ لوگوں نے حاصل نہیں کی، یہ اللہ نے تمہیں بخشی ہے. ٹھیک ہے نا، تھے تو وہ بھی انسان. ٹھیک ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی بتا دو ان کو میں بھی تمہاری ہی مثل ایک بشر ہوں. ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں وہ پیغمبر تھے، انہوں نے ہی اسلام کا کام کرنا تھا، ہماری ذمہ داری ہم نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک ڈیوٹی دی تھی امت کو. یا اللہ تو گوار ہے، یا اللہ تو گوار ہے، تو گوار ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا. صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کام یہ تمہارا ہے. ٹھیک ہے نا، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اقبال کہتے ہیں اب امت آخری تو ہے بس. اگر تو ایک بھی ہے نا لا الہ پڑھنے والا، کام تیرا پھر بھی خلیفۃ الارض ہے کہ پوری دنیا تک تو نے پہنچانی ہے آواز کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا، سارے ہی کام غلط کر رہے ہوں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. اقبال کہتا ہے ہر طرف اگر شر پھیلا ہوا ہے نا، ہر طرف لوگ بغلوں میں بت دبا کر پھر رہے ہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تیرا کام پھر بھی اذان دینا ہے. ٹھیک ہے نا سر، اس وقت جو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو اسلام پھیل گیا تھا. آج کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسلام نہیں پھیلتا. درمیان میں یہ کتاب ہے، وہ اس کتاب کو پورا کرتے تھے، جو اس میں پڑھتے تھے اسے ایکشن میں لے کر آتے تھے. ہم جو اس میں پڑھتے ہیں پہلی بات پڑھتے نہیں ہیں، پھر جو پڑھتے ہیں اسے سمجھتے نہیں ہیں، پھر جو سمجھتے ہیں اسے ایکشن میں نہیں لے کر آتے. ایکشن میں کیسے لے کر آیا جاتا ہے؟ سر ہمت چاہیے ہوتی ہے، ڈر نکالنا پڑتا ہے. اللہ نے 3-4 چیزیں ایسی بتائی ہیں قرآن میں، ڈکلیئر کی ہیں کہ اگر یہ تم نے کر لی نا، تمہارا ڈر تم پر غالب آ جائے گا. تم پھر کام نہیں اپنا پورا کر سکو گے، تم اپنا ایکشن مینٹین نہیں کر سکو گے. خلیفۃ الارض جو تمہارا مقصد تھا اسے پورا نہیں کر سکو گے. کون سی 3-4 چیزیں ہیں وہ؟ موت صرف میرے ہاتھ میں ہے. جب تک موت کا فرشتہ اوپر سے آ کر تمہاری روح قبض نہیں کر لیتا، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی بڑا کام کرنے کا کوئی سوچتا ہے نا، اسلامک پرسپیکٹو کے اندر سب سے پہلا ڈر جان کا آتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، کوئی ہمیں مار دے گا. دوسرا کیا تھا؟ عزت، وہ اللہ دے گا. جیسے ہی کوئی اسلام کی طرف آتا ہے ہمیں کوئی القاعدہ کہنے لگ جائے گا، ہمیں کوئی مولوی کہے گا، ہمیں کوئی طالبان کہنے لگ جائے گا. جیسے ہی کوئی داڑھی رکھنے یا ٹوپی رکھنے کی بات آتی ہے ہم مولوی کہلائیں گے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. عزت کم ہو رہی ہے سر جی ہماری. اللہ نے یہ بت توڑا تھا قرآن میں کہ یہ میرے ذمہ ہے، وَاتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَاتُ ذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب تیسرا بت کون سا ہے؟ روٹی. سر جیسے ہی اسلام کی طرف آنے کے کچھ بھی پروگرام بنتا ہے تو کہتے ہیں اگر ہمارے ریسورسز کم ہو گئے، اگر ہمارا کھانے پینے کا انتظام کم ہو گیا تو سر ہم کیا کریں گے ایسے دین کا. اللہ نے کہا تھا یہ میرے ذمہ ہے، تمہیں کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، یہ میرے ذمہ ہے، تیرے ذمہ صرف محنت ہے. یہ 3-4 بت جو آج پہلے بنی اسرائیل نے پکڑے تھے، آج امت محمدیہ پکڑ چکی ہے. اور جیسے ہی قرآن کا حکم آتا ہے تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور ساتھ برائی کو ہاتھ سے روکتے ہو. لیکن جیسے ہی برائی کو روکنے کا دھچکا لگتا ہے، ایڈی وڈی ہمت کتوں لے کے آئی ہے؟ کیوں ہمت نہیں آتی؟ یہ 3-4 چیزیں جو بنی اسرائیل میں تھی، دنیا کی محبت، عزت، کھانے کی لالچ اور موت کا ڈر، یہ ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ 2 قبیلے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو ادھر کھڑا ہوگا یا تو ادھر کھڑا ہوگا. اب داڑھی رکھ کے حجاب پہن کے اللہ کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، اللہ کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے. اگر حجاب پہننا ہے تو پوری طرح پہننا پڑے گا، داڑھی رکھنی ہے تو پوری طرح رکھنی پڑے گی، کام وہ والا کرنا پڑے گا پورے کا پورا. ٹھیک ہے نا، اس کی ایگزامپل میں نے ایک دی تھی آپ کو کہ ورلڈ کپ ادھر ہمارے پہلے بھی ہوا تھا، کوئی 50,000 ٹھیک ہے بندہ، جتنی اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پاکستان کی شرٹس پہن کر بیٹھتا ہے باہر، اور پاکستان ہی کی شرٹس کچھ 11-12 بندے جو میدان میں اترتے ہیں وہ بھی پہن کر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو پلیئرز ہیں ٹھیک ہے ان میں اور جو وہ باہر بیٹھے ہیں
فرق تو نہیں ہونا چاہیے، جرسی تو اس نے بھی وہی پہنی ہے، اس نے بھی وہی، حلیہ اس کا بھی وہی ہے، حلیہ اس کا بھی وہی ہے، لیکن دنیا پی سی بی آئی سی سی ٹھیک ہے ڈزنٹ ریکاگنائز یو ایز اے پلیئر، آپ کو پلیئر نہیں مانتی، وہ آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فینس، تماشائی، ٹھیک ہے، جیسے مرضی جرسیاں پہنتے جاؤ، جیسے مرضی اپنا حلیہ پاکستان کی شرٹ پہن کر جون سا مرضی بنا لو، لیکن عزت اور وقت اور ویلیو تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام کا حلیہ پہن کر، محمد کا برانڈ لگا کر، داڑھی رکھ لیا، حجاب پہن لیا یا شلوار قمیض پہن لی، جو مرضی کر لو سر، کیا تمہاری ویلیو اللہ کے نزدیک بن جائے گی؟ کیا ہم اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں گے؟ سر جی کچھ بھی نہیں اس کا فائدہ جب تک یہ زندگی کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، دیٹس دا لائف روٹین، بیسک میرٹ آف ایوری مسلم، اس کے سوا آپ کا اسلام کا بنیادی میرٹ ہی نہیں پورا ہوتا، کھڑے نہیں ہوتے آپ، اسلام میں انٹر ہی نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم 246 حدیث نمبر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر اور ایمان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز ہے، اب جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو اسلام میں انٹر نہیں ہوا۔ شرک اور اسلام میں جو فرق کرتی ہے وہ چیز نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اب یہاں سے سٹارٹ ہوگا، بیسک میرٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئے 5 ارکان، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خلیفۃ الارض، خلیفۃ الارض کا منصب پورا کرنا ہے۔ جب تک پراپر ڈسپلن طریقے سے ہر ایک کو اس کا حق، انصاف، عدل اس تک نہیں پہنچتا، تب تک تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے مثال دی تھی نا، کچھ لوگ دیہڑی کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، سارا ٹائم بھی کھپاتے ہیں، اپنی جان بھی کھپاتے ہیں، پھر جا کے انہیں شام اور رات کی روٹی بھی اثر آتی ہے۔ وہ سر خلیفۃ الارض کا منصب کیسے پورا کریں گے؟ اب ان کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پر ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ کو سمجھ اور شعور عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا عدل، ان کے حصے کی چیزیں ان تک پہنچانا، ان کا بنیادی حق ان تک پہنچنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے ہوگی؟ ایک سسٹم بنانا پڑے گا سر، ایک منظم طریقے سے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے اندر یہ کتاب رول کرے گی، مین اتھارٹی اللہ ہوگی۔ جس سسٹم کو سمجھ کر محمد علی جناح ڈاکٹر اقبال نے خواب دیکھا تھا اور اس کا کانسٹیٹیوشن ہی قرآن رکھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کوئی بات نہیں جائے گی، لیکن آج حقیقت میں اللہ اور رسول کی تمام باتیں ان کے انڈر ہیں۔ ان بدبختوں نے ایسی اسلام ایکشن میں نہیں آتا، پولیٹکس کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کا پہلا سٹیپ پولیٹکس ہے، لا الہ الا اللہ از اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو اگر مسلمان استعمال کرتا ہے تو خلیفۃ الارض کا منصب بڑی آسانی سے پورا کر لیتا ہے۔ اب تم نے بھی وہی سیاست لڑانی ہے، تم نے بھی وہی دماغ استعمال کرنا ہے۔ ان کے پاس اللہ نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ ہے۔ عزت کسی کی نہیں ہے، عزت صرف اسلام کی ہے، جو اسلام میں آئے گا اللہ اس کو عزت دے دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب مسلمان بچے کو یہ بتایا گیا کہ نماز روزہ تمہارا مقصد ہے، بچہ صرف بنیادی میرٹ پر فلاپ ہو گیا کہ اسے آگے ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو پورا کرتے ہوئے بھی وہ ایسے ایسے ڈول رہا ہے کہ فجر پڑھوں یا قضا کر لوں، عشاء پڑھوں یا پھر رات کو پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا بچے کی سوچ چھوٹا کرنے کا اثر، کہ اس کا مقصد چھوٹا کر دیا گیا تھا۔ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہتے ہیں انہیں بٹھا دو، ایک جگہ اسپیسیفائی کر دو، وہ مسجد ہو یا کوئی خانقاہ ہو، ٹھیک ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، بس کام پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ مقصد چھوٹا جب کر دیا نا، مسلمان بچہ اسلام سے دور ہٹ گیا، ٹھیک ہے، کہ مقصد ہمیں اور بہت بڑے بڑے مل رہے ہیں، اسلام اتنا چھوٹا مقصد دے رہا ہے کہ 5 وقت بس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سر عبادت ابد سے نکلا ہے، ابد انسان 24 گھنٹے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت تو 24 گھنٹے کرنی پڑے گی۔ کیا عبادت ہے؟ خلیفۃ الارض کا منصب پورا کرنا ہے۔ اب یہ کیسے پورا کرنے کا؟ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے۔ مقصد نماز نہیں ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان سے مدد لینی ہے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد تمہارا خلیفۃ الارض ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور میں نے اسی کے ساتھ اگزامپل دی تھی آپ کو،
کہ کبھی دیکھا ہے کہ انسان اتنی پاورفل مشین اللہ نے جسے بنا کر دی ہو، فرشتوں کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں خلافت کا نظام قائم کر سکیں۔ اللہ نے اس لیے کہا تھا خلیفہ میں اس سے بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تم کو نہیں بنانے جا رہا۔ اب انسان کو یہ کیپیبلٹی دی ہے نا، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان کو سلطانی دی جا رہی ہو، کسی کو سلطانی اللہ سونپ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کہے کہ نہیں مجھے ایک جھونپڑی چاہیے، میں نے بس اس میں ہی گھسنا ہے، میں اس میں ہی راضی ہوں۔ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ F-16 اگزامپل دی تھی نا، کون سا طیارہ ہوتا ہے وہ؟ فائٹر طیارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پیسنجر پلین نہیں ہے، اس میں مسافر بیٹھ کر سفر نہیں کرتے، لیکن یہ کب سے ہونے لگ گیا ہے کہ F-16 پیسنجر پلین بن گیا ہے، اس میں مسافر بیٹھنے لگ گئے ہیں، اب اس میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ اللہ نے تمہیں سلطانی دی تھی، ٹھیک ہے، کہ خلیفۃ الارض بنایا ہے میں نے تمہیں، ٹھیک ہے، اپنا نائب کہ جا مجھے ریپریزنٹ کر، اور یہ اتنی بڑی سلطانی لینے کے بعد چوہے کی بلوں میں کیسے گھس رہا ہے جا کے کہ نہیں بس میں نے بڑا کام نہیں کرنا یا اللہ، میرے پاس چھوٹے چھوٹے کام دے اور بعد میں مجھے جنت بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے کیا گمان رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر ہم نے بھیجے تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان پر سختیاں بھیجی تھی، مصیبتیں بھیجی تھی، وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے تھے کہ وہ لوگ، زلزلے بھیجے تھے ہم نے ان پر، ٹھیک ہے نا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے تھے اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی پکار اٹھے تھے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی تیری مدد اللہ؟ پھر اللہ نے یہاں لگایا تھا آرٹیکل آف ہوپ، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ دی مدد قریب ہے گی، بس، ٹھیک ہے نا۔ کیسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے سر جی، ٹھیک ہے نا۔ بقرہ چیپٹر 208 ورس نمبر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف سے پیکج ڈیل ہے، لینی ہے تو پوری لو ورنہ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ لفظ اللہ نے فتح ربسو فرمایا ہے نا،